السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جماعت ہفتم سبق نمبر 6 قوت نما ریاضی کے مشق چالو تھی۔ اس کے پہلے ہم نے 27ویں مشق اور مشق نمبر 28 کمپلیٹ کر دیے۔ اب مشق نمبر 29 ہے، اس کا پہلا سوال ہے مختصر کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر 2 مرتبہ قوت ہے، 15/12 قوس کی قوت 3 اور بڑے قوس کی قوت 4۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، جیسا کہ ایک ڈبہ لیجئے، ایک ڈبے میں 5 بسکٹ ڈالیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک چھوٹا ڈبہ ہے، اس میں ہم نے کیا کرے 5 بسکٹ ڈالے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہمارے پاس کتنے ڈبے ہیں؟ 2 ڈبے ہیں یا 3 ڈبے ہیں، تو کتنے ہو جائیں گے بسکٹ اندر؟ 15 بسکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہمارے پاس ایک ڈبے میں 5 بسکٹ ہے اور آگے ویسے ہی 3 ہمارے پاس ڈبے ہیں اور وہ ڈبے کو بڑے ڈبے میں ڈال دیے، یہ یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ 2 یہ 3۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کتنے بسکٹ ہے ٹوٹل؟ ایک ڈبے میں 5 ہے اور یہ 3 ڈبے میں کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے، چھوٹا قوس ہے، اس کی قوت کتنی ہے؟ 5 ہے، اور بڑے قوس کی قوت یعنی بڑے ڈبے میں کتنے ہیں؟ 3 ہے۔ یعنی کہ ہر یہ دونوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ضرب ہو رہا ہے۔ جیسا جس طریقے سے 3 ڈبے ہیں، ایک ڈبے میں کتنے بسکٹ ہے؟ 5 بسکٹ ہے، اور ایسے ہی ہمارے پاس کتنے ڈبے ہیں؟ ڈبے کے اندر 3 ڈبے ہیں، اس کا مطلب یہ دونوں کا ضرب ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ جو 5 ہے، 5 اور 3 یعنی کہ 15۔ ٹھیک ہے، اوکے، اس میں ایک ڈبے میں 5 بسکٹ ہے، تو ایسے ہمارے پاس کتنے ڈبے ہیں؟ 3 ڈبے ہیں، تو اس حساب سے ہمارے پاس بسکٹ کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ اسی طریقے سے 15/12 اس کی قوت 3 ہے، یعنی کہ 15/12 کتنی مرتبہ آئے گا؟ 3 مرتبہ آئے گا، لیکن ویسا ہی 4 مرتبہ 15/12 آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، 15/12 کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ، ویسا ہی 3 مرتبہ آیا، 4 مرتبہ آیا، تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 3 × 3 = 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 مرتبہ، یعنی یہ دونوں کی ضرب ہو رہی، یہ دونوں کی ضرب ہوں گی۔ اب یہاں پر لکھیں گے 15/12، 15/12، اب یہ دونوں کا ضرب کریں گے، اس کی قوت 15/12 کی اور بڑے قوس کی قوت 3 × 4 = 12، یہ دونوں کا ضرب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال 3 جیسے کہ ویسے۔ اب یہاں پر 4-2، 4-2 یعنی 4 کا پہاڑا 2 تک پڑھیں گے، 4 × 2 = 8، یعنی ایک جگہ منفی کی علامت ہے، اس لیے منفی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال 1/7، 1/7۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر چھوٹے قوس کی قوت -3 ہے، بڑے قوس کی قوت 4 ہے، دونوں کا ضرب ہوگا، 4 کیا 12، منفی ضرب جمع مساوی منفی، یعنی کہ منفی کے 12۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال 2/5، منفی ضرب منفی مساوی جمع، یعنی کہ جمع کے عدد آئے گا، جو بھی آئے گا تو 3 کا پہاڑا 2 تک یا 2 کا پہاڑا 3 تک پڑھیں گے، 2 × 3 = 6۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 6 دونوں کا ضرب 5 × 4 = 20، اس کی قوت کتنی ہوگی؟ 20 ہوگی۔ اگلا سوال 6/7، 6/7 لکھیں گے، یہ دونوں کا ضرب کریں گے، 5 کا پہاڑا 2 تک پڑھو، 5 × 2 = 10۔ ٹھیک ہے، 6/7 کی قوت کتنی ہوگی؟ 10 ہوگی۔ 2/3 جیسے کہ ویسے، قوس -4 ضرب 5، -4 ضرب 5، منفی ضرب جمع مساوی جمع منفی۔ ٹھیک ہے، منفی ضرب جمع کیا ہوتا ہے؟ منفی ہوتا ہے، 4 × 5 = 20، اس کی قوت کتنی آ گئی؟ 20 آ گئی۔ اس کے بعد 5/8، قوس میں 3 کا پہاڑا 2 تک پڑھیں گے، 3 × 2 = 6، جمع ضرب منفی کیا ہوگا؟ منفی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال 3/4، 6 کا پہاڑا 1 تک پڑھیں گے، یعنی یہ جو ہے چھوٹے ڈبے میں بھی کتنے ہیں؟ 6 ہے، اور بڑے ڈبے میں 1 ہے، یعنی بڑے ڈبے کے اندر وہی ایک ہی ڈبہ ہے، تو کتنے ہوں گے؟ 6 ہوں گے۔ 6 × 6 مساوی 2/5، منفی ضرب جمع منفی 3 × 2 = 6۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں کہ چھوٹے قوس کی قوت اور بڑے قوس کی قوت کو کیا کرنا ہے؟ ضرب کرنا ہے۔ 15/12 جیسا کا ویسا، 3 × 4 = 12، 3 جیسے کا ویسے، 4 × 2 = 8،
जमा ज़रब मनफी मसावी मनफी, उसके बाद 1/7 जैसा का वैसा 1/7 मनफी ज़रब जमा यानी कि मनफी 3 चौक 12, 2/5 खौस की कुव्वत मनफी 2 और बड़े खौस की कुव्वत मनफी 3, 2/5 जैसा का वैसा मनफी ज़रब मनफी जमा 2 तिया 6, ठीक है। 6 जैसे के वैसे, 6 की कुव्वत 5 है और खौस की कुव्वत 4 है, 5 चौक 20, 6 की कुव्वत क्या आ गई 20 आ गई। 6/7 जैसे के वैसे 5 ज़रब 2, 5 दूनी 10, 6/7 खौस की कीमत कितनी आ गई 10, 2/3 छोटे खौस की कुव्वत मनफी 4 है, बड़े खौस की कुव्वत 5 है। तो यहाँ पर मनफी ज़रब जमा क्या हो गया मनफी होगा और 4 पंजे 20, 2/3 खौस की कीमत मनफी 20। उसके बाद 5/8 खौस की कुव्वत 3, बड़े खौस की कुव्वत मनफी 2, 5/8 जैसा का वैसा मन जमा ज़रब मनफी क्या होगा मनफी होगा, 5 3 दूनी 6, 5/8 3 दूनी 6 मनफी 6, ठीक है। 3/4 जैसा का वैसा 6 1 6, छोटे कौस की कीमत 6 है और बड़े कौस की कीमत 1 है, तो 6 की कीमत 6 1 6, ठीक है। 3/4 कौस की कीमत कितनी आ गई 6 1 6, 2/5 छोटे कौस की कीमत मनफी 3 और बड़े कौस की कीमत 2 है, मसावी 2/5 जैसा का वैसा मनफी ज़रब जमा क्या होता है मनफी होता है और मनफी 3 ज़रब 2 यानी 3 दूनी 6, ठीक है। इसके पहले हमने बताए थे कि ज़रब की सूरत में जमा ज़रब जमा रहा तो होने वाला अदद भी जमा रहेगा, जमा ज़रब मनफी रहा तो होने वाला अदद भी ज़रब करने के बाद अदद आने वाला है वो मनफी रहेगा। मनफी ज़रब मनफी रहा तो क्या आएगा, पहले जमा ज़रब जमा रहा तो जमा आएगा, मनफी ज़रब मनफी रहा तो जमा आएगा, जमा ज़रब मनफी रहा तो मनफी आएगा, मनफी ज़रब जमा रहा तो मनफी आएगा, ठीक है। 2 मरतबा जमा रहा और 2 मरतबा मनफी रहा तो क्या रहेगा जमा आएगा, और एक अदद में मनफी रहा और एक अदद में जमा रहा तो तभी क्या आएगा मनफी आएगा, ठीक है। 2 जमा 2 मनफी हासिल होने वाला अदद जमा का रहेगा, और एक मनफी और एक जमा रहा तो हासिल होने वाला अदद मनफी का रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।